بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. آگے اجازت ہے؟ بسم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں صبیحہ اختر حیدرآباد سے. میرا سوال ہے، اگر کسی کی طلاق ہو جاتی ہے اور وہ واپس اپنے ہسبینڈ کے پاس جانا چاہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ وہ جانا چاہے کیا، وہ تو ہم کو جو حکم دیا گیا ہے خود قرآن مجید کی آیتوں میں بھی یہ بات ہے کہ ایام عدت میں، یہ جو عدت کی مدت ہوتی ہے، اس مدت میں طلاق شدہ بیوی کو اپنے کو بنا کے سنوار کے کسی نہ کسی طریقے سے شوہر کو اپنے طرف جذب اور اٹریکشن کرنا چاہیے تاکہ وہ اس سے قریب ہو سکے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ طلاق کے بعد عدت گزارنے کے لیے بیوی کو گھر میں ہی رکھو، نکالو نہیں. تو بالکل جا سکتی ہے، لیکن رجوع جو ہے وہ شوہر کی طرف سے ہی ہوگا. بیوی اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے کہ آ جائے، اور شوہر اگر آ گیا تو طلاق ختم ہو جائے گا. جو عدت کی مدت ہے یعنی 3 مہینے کی جو مدت ہے، اس 3 مہینے میں اگر آ جائے تو بالکل پلٹ سکتی ہے، اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا سوال ان کا ہے، اگر ہسبینڈ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں طلاق ہو جانے کے بعد تو کیا وہ صحیح ہے؟ یعنی اگر طلاق ہو گیا حتماً، اب اس کے بعد دوست رکھنا چاہیں، ہسبینڈ کہاں رہا وہ؟ اب تو وہ نامحرم ہو گیا جی. تو نامحرم سے محبت دوستی جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا پہلا سوال ہے کہ جس لڑکی کا پہلے نامحرم کے ساتھ تعلق رہا ہو ناجائز، تو اس لڑکی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے؟ توبہ کرے، استغفار کرے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اور پھر عقد کرے. صحیح ہے. دوسرا سوال ہے کہ کیا علی ولی اللہ اذان کا حصہ ہے؟ اذان کا حصہ ہو نہ ہو، بہرحال شیعت کی بنیاد ہے. اور فقہا کے نزدیک جب ہم جائیں گے تو ہم کو جو مسائل ملیں گے اس میں اذان کا اور اقامت کا حصہ نہیں ہے. لیکن جب ہم ایمان کے جزو میں دیکھیں گے تو جزو ایمان بلکہ اصل ایمان علی ولی اللہ. بے شک. تیسرا سوال کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا نام آتے ہی سر پر ہاتھ کیوں رکھا جاتا ہے؟ عظمت و بزرگی کی وجہ سے. یہ خیال ہے، واقعاً احساس ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارا امام زندہ ہے، ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. السلام علیکم حضرت. علیکم السلام. میں اجمیر شریف سے ہوں. میں سنی ہوں. میں شیعہ مذہب کو پسند کرتا ہوں، لیکن میرے سارے ریلیٹیوز مجھے پسند نہیں کرتے اور مجھے اریٹیٹ کرتے ہیں، لیکن میں انہیں اگنور کرتا ہوں. مجھے وہ دشمن ماننے لگے ہیں، دوست نہیں رکھتے رشتہ دار میرے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اللہ سے آپ محبت کریں اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ آپ کو دشمن ماننے لگیں تو کوئی بات نہیں ہے. آپ اللہ سے تو محبت کر رہے ہیں، حق یہی ہے. تو اگر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی آپ سے دشمنی کر رہا ہے تو آپ اس سے دشمنی نہ کیجیے، اس کو کرنے دیجیے. انشاءاللہ آپ کی دوستی جو اہل بیت سے ہے، جو اللہ سے ہے، اس کی بنیاد پر خدا ان کے دلوں میں آپ کی محبت ضرور ڈال دے گا انشاءاللہ. میرا یہ سوال ہے کہ میری بیوی کی غلطی کی وجہ سے ایک بار میری بیوی نے اپنے 3 سے 4 ماہ کے بچے کو دوا دے کر پیٹ ہی میں ختم کر دیا تھا. انہیں ابورشن کر لیا تھا، اپنا حمل ساقط کرا لیا تھا اپنا، اور اس کا گناہ گار میں بھی ہوں. اور جب وہ بچہ پیٹ سے باہر آیا تو وہ 3 سے 4 انچ کا تھا. تب میں نے اسے اپنے گھر کے پچھواڑے لپیٹ کر کپڑے میں دفن کر دیا. تو میں اس سلسلے میں آپ سے تفصیلات میں مسئلہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیونکہ گناہ تو ہو ہی چکا ہے، پر اس کی تلافی کس طرح سے ہو؟ بہرحال یہ گناہ ہے اور آپ اس کو معین کیجئے، دیکھیے کہ کتنے دن کا بچہ تھا، اس حساب سے بتایا جائے گا. اور روح پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی الگ مسئلہ ہے. روح پڑنے کے بعد لڑکا تھا تو الگ مسئلہ ہے، لڑکی تھی تو الگ مسئلہ، تفصیل طلب مسئلہ ہے. آپ اپنے شہر کے علماء سے یا آپ ان چینل سے علماء کا نمبر لے کے آپ اس کی تفصیل معلوم کیجیے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ محمد شیخ ہے یوٹیوب پہ جو قرآن کی آیتوں کا ٹرانسلیٹ اردو میں کرتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آسمانی کتاب 4 نہیں ہیں، قرآن میں کہیں بھی 3 کتابوں کا ذکر نہیں ہے. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کیوں گمراہ کیا جا رہا ہے؟ یہ حیدر علی راجستھان سروہی سے سوال کر رہے ہیں.
قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں جس میں خود زبور کا لفظ آیا ہے، جس میں توریت کا لفظ آیا ہے، انجیل کا لفظ آیا ہے۔ آج تو سرچ کرنے کی دنیا ہے، آپ انگلش میں بھی ڈالیں گے توریت کا لفظ قرآن میں، فوراً آپ کو مل جائے گی وہ آیتیں۔ زبور، توریت، یہ سب آیا ہے۔ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب آسمانی کتابیں ہیں۔ لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، تو یہ لفظ آئے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی صحیفے ہیں جس پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں۔ اگر ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی کتاب کا حکم نہیں مانا جاتا، صرف قرآن کا، تو یہ برحق ہے۔ قرآن کے آنے کے بعد جتنے صحیفے اور کتابیں تھیں وہ ختم منسوخ ہو ہو گئیں، گئی۔ صرف قرآن کا حکم چل رہا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ آسمانی کتاب تھی ہی نہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم خود قرآن کے بیان کے مطابق آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں کہ 4 آسمانی کتابیں تھیں اور بے شمار صحیفے تھے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں کتنے سورے ہیں جس میں سجدہ کرنا واجب ہے، اور ان سوروں کے نام تفصیل سے بتائیے۔ میرا نام میر شاد علی اور میری عمر 15 سال ہے، بنگلورو سے سوال کر رہے ہیں۔ 4 سوروں میں سجدہ واجب ہے۔ 21ویں پارے میں سورہ سجدہ ہے، 24ویں پارے میں سورہ فصلت ہے، 27ویں پارے میں سورہ نجم ہے، اور 30ویں پارے میں سورہ علق ہے۔ یہ 4 سوروں میں سجدہ کرنا واجب ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہاؤ مچ شیئر وومن گیٹس آفٹر ہر ہسبینڈ ڈائز، یعنی انگریزی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو اس کی جائیداد میں سے کتنا حصہ ملنا چاہیے، گھر میں سے اور زمین میں سے، اور جو بھی ان کے دیکھیے 2 properties طرح ہیں۔ کی پراپرٹی ہوتی ہے، ایک جو چیزیں نقل ہو سکتی ہیں، ایک غیر منقولہ ہوتی ہیں۔ موویبل اینڈ نان ہاں۔ موویبل۔ تو اب جو مثلا مکان ہے تو مکان میں سے کوئی حصہ نہیں ہے ان کا، جو چیزیں بک گئی، پیسہ آ گیا تو پیسے میں ملے گا، جو پروفٹ یعنی جو کیش ہے اس میں سے ملے گا۔ زمین تھی بیچ دی گئی تو قیمت میں ملے گا، زمین میں حصہ نہیں ہے۔ جی۔ اور اسی طریقے سے باغ تھا تو باغ بیچ دیا گیا تو اس سے پیسہ ملے گا، پیسے میں یعنی جو چیز ہے اس سے ملے گا۔ مکان اگر بیچ دیا گیا تو پھر بیوی کو حصہ ملے گا، ورنہ نہیں ہے۔ اور بچہ ہونے کی صورت میں 8واں حصہ ملے گا، بچہ نہیں ہے تو 14۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے، اگر کوئی بھائی اور بہن آپس میں بیٹا یا بیٹی لاتا ہے، ایسا ہی کہ یہ میرا ہوا، اور اس کے ولدیت چینج کرتا ہے، تو کیا وہ مذہب میں جائز ہے؟ ولدیت چینج کرنا بہرحال گود لینے کے بعد یہ شریعت کے لحاظ سے نہ ضروری ہے، نہ لازم ہے، اور نہ صحیح ہے۔ نہ صحیح ہے۔ جی۔ اور بہتر یہ ہے کہ نام نہ بدلا جائے، لیکن بہرحال سرٹیفکیٹ وغیرہ پہ اگر نام بدل بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرام کام نہیں ہے۔ اور رشتوں کو بہرحال بچہ بدلنے کے بعد خیال رکھنا ہوگا، محرم نامحرم کا خیال رکھنا واجب ہے، جیسا کہ میں نے اسی پروگرام میں عرض کیا کہ محرم اور نامحرم کا خیال رکھنا اس گود لینے میں اور بچہ لینے میں ضروری ہے۔ اور اگر بعض لوگ کہتے ہیں نکاح کیسے ہوگا، اور کیا کہتے ہیں نکاح میں نام، تو نکاح میں نام لینے کی شرط واجب نہیں ہے۔ جب لیکن ولدیت کا ذکر آیا تو اسی کے باپ کا نام باپ کا نام لینا چاہیے، بالکل، یہ بہت بہت شکریہ۔ خیانت ہو جائے گی نا۔ جی بے شک جی۔ السلام علیکم جاوید انکل، مولانا انکل۔ علیکم السلام۔ میرا نام سیدہ خدیجہ زہرا رضوی ہے، میں 19 سال کی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میں گانا بہت سنتی ہوں، میں نماز، مجلس، حدیث وغیرہ سب پڑھتی ہوں، لیکن گانا بھی سنتی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھ سے گانا نہیں چھوٹ پایا۔ میری ساری فرینڈز کا ہے کہ میں یعنی کہ اس طرح سے میں فیل کرتی ہوں۔ صحیح ہے؟ ایک انسان چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے تو بہت سی نمازیں پڑھ لیا، بڑے روزے رکھ لیے، بڑے نیک کام کر ڈالے میں نے، تو اب مجھے کیا، مجھے تو جنت ملے گی؟ تو امام نے اس سے کہا کہ ہاں یقیناً تم نے نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، نیک کام کے ذریعے تم نے باغات بنا لیے، لیکن جب تم دنیا میں ایک باغ لگاتے ہو تو ساری حفاظت کے ساتھ وہ باغ کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایک چنگاری آتی ہے آگ کی، اس باغ میں آگ لگا کے خاکستر کر دیتی ہے۔
تو اسی طریقے سے اگر تمہارے سارے نیک کام ہیں، کوئی ایک گناہ آیا تو گناہ کی چنگاری نے سارے نیک کام کو خراب کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اب اگر آپ نماز، مجلس، سارے نیک کام کر رہی ہیں اور ایک یہ گناہ کی چنگاری جو بہت بڑا گناہ ہے، غنا حرام ہے، الغنا اشد من الزنا، اب اس بدفعلی سے بھی برا گناہ ہے غنا، اب انسان اس کو انجام دے رہا ہے اور ساتھ میں سارے نیک کام انجام دے رہا ہے، تو یہ بالکل اسی چنگاری کی طرح ہے کہ یہی ایک گناہ کی چنگاری اس سارے نیک کام کو خراب کر دے رہی ہے۔ لہٰذا آپ ابھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور اس سے دور ہٹیے، قرآن سنیے، قرآن پڑھیے، دعا پڑھیے، اس طریقے سے یہ جو مذہبی چیزیں ہیں اس میں اپنے وقت کو لگائیے، اس کو سنیے، انشاءاللہ اس چیز سے نجات ملے گی۔ خود اہل بیت سے توسل کیجیے، ان کو وسیلہ بنائیے کہ اس مشکل سے نجات دیں۔ انشاءاللہ اہل بیت جو آپ کے نام میں جس شہزادی کا اور بیوی کا نام ہے اسی سے وسیلہ بنائیے کہ وہی آپ کو انشاءاللہ نجات دیں انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ کہ میرے گھر میں بنا وجہ ہمیشہ لڑائیاں ہوتی ہیں، پلیز کوئی دعا بتائیے تاکہ یہ سب بند ہو میرے گھر میں۔ دیکھیے، ایک تو لڑائی کی وجہ یہی سب ہے، جب گناہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ گانا سننے کی وجہ سے بھی تو گناہ ہوتا ہے، تو لڑائیوں کی وجہ یہ بنتی ہے۔ دوسرے دیکھیں جو چیزیں لڑائی کا سبب بنتی ہیں اس سے دور کیا جائے، اور بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر تولیہ، صابن، منجن، برش، یہ ساری چیزیں، کنگھی، یہ ساری چیزوں کو الگ کیجئے، اپنا الگ کیجئے، انشاءاللہ جو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہم رائے پور چھتیس گڑھ سے بول رہے ہیں، نام ہمارا شہنشاہ حسین ہے۔ ہمارا سوال ہے، چینل کسی سیریل میں شطرنج کھیلا جا رہا تھا، کیا شطرنج کھیلنا ٹائم پاس کی طرح بغیر بازی کے کھیلنا جائز ہے؟ حرام ہے یا گناہ ہے؟ بتا دیجئے، والسلام۔ جاوید بھائی کو سلام، جاوید بھائی کی طرف سے علیکم السلام۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی نے اجازت نہیں دیا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سرکار، میرا سوال ہے کہ میرے والدین اللہ کے حکم سے زندہ سلامت ہیں، تو میں ہر شب جمعہ ان کی مغفرت کے لیے نماز ہدیہ والدین پڑھتی ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بہرحال اس نماز کی بنا مرنے کے بعد ہی ہے، خدا انہیں سلامت رکھے، لیکن آپ ایسے ہی نماز پڑھ کے اس کا ثواب ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کی نیکیوں میں اضافے کے لیے ہدیہ کیجئے۔ یہ نماز جو ہے وہ انتقال کے بعد ہی ہے، جو ہدیہ والدین کے عنوان سے، آپ ایسی دو رکعت نماز پڑھ کے اپنے والدین کو ہدیہ کیجئے، یعنی اس کا ثواب ان کو ہدیہ کر دیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہفتے میں کوئی دن نیل کٹ کرنا منع ہے؟ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منگل اور بدھ کے دن ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ جامع الاخبار جو ایک کتاب ہے روایت کی، اس میں یہ لکھا ہے کہ جمعرات، جمعہ، دوشنبہ، یہ 3 دن کاٹو، جمعرات، جمعہ، دوشنبہ، تو شنبہ کا بھی ترجمہ کر دیجیے آپ۔ تھرسڈے، فرائیڈے اور منڈے، جی، تھرسڈے، فرائیڈے، منڈے، یہ 3 دن، باقی 4 دنوں میں نہیں، کیونکہ اس میں روایت تفصیلی ہے اور ہر دن کے الگ الگ نقصانات بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان 3 دنوں میں فائدے بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا ان 3 دن میں کاٹیں، باقی 4 دنوں میں نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، گھر میں آج کل بہت پریشانی چل رہی ہے، کوئی دعا بتا دی جس سے پریشانی ختم ہو جائے اور میرے شوہر کو روزگار مل جائے۔ صدقہ نکالیے، صدقے کے ذریعے انسان کی مشکلات بھی ختم ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ہمارے پاس کیا ہے، بھئی 1 ہی روپیہ صحیح ہے تو اس 1 روپے کا ہی کچھ حصہ کر کے صدقہ نکالیے اور روز کا روز پہنچا دیجئے صدقہ، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ مشکلات ختم ہوتی ہیں۔ اور ویسے سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت کو ہر واجب نماز کے بعد پڑھیے۔ سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کو 3 بار صلوات پڑھیے، 3 بار اس آیت کو پڑھیے، پھر 3 بار صلوات پڑھیے، انشاءاللہ مشکلات بھی ختم ہوں گی اور رزق کے دروازے کھلیں گے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔
السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. ون چینل کو اور ترقی عطا ہو الہی الہی آمین. میرا کوشچن ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بولنے اپنی کمائی کو چھپانے کے لیے بولتا ہے تو کیا صحیح ہے؟ شوہر اپنی بیوی سے چھپاتا ہے اپنی کمائی کو، جھوٹ بولتا ہے. اگر صرف کمائی چھپانے کے لیے وہ غلط کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ واجب نہیں ہے بتانا. لیکن جھوٹ نہیں بولے. اور جھوٹ تو بہرحال مذاق میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن واجب بھی نہیں ہے بتانا. اور آپ بھی اصرار نہ کیجئے. کیوں پوچھ رہی ہیں آپ کے بس اخراجات پورے کرے، یہ اس کی ذمہ داری یہ تو ہے. واجب کام ہے. واجب اس ہاں کو اگر وہ آپ کا خرچ نہیں دے رہے ہیں اور آپ کے اندازے کے مطابق مثلا جو حق ہے وہ نہیں ادا کر رہے ہیں، تب تو آپ ان سے مطالبہ کیجئے. ورنہ ایسے وہ کتنی ان کی انکم ہے، کتنی ان کی سیلری ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو بھی نہیں پوچھنا چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ زیادہ تر مرد کو پسند نہیں آتی کوئی اس سے پوچھے کہ آپ کو مثلا کتنی تنخواہ مل رہی ہے، کتنا مل رہا ہے، اور کتنا مثلا آپ ہدیہ مل رہا ہے، کیا تحفہ مل رہا ہے. یہ چیز کسی کو پسند نہیں آتی. جیسے عورتوں کو پسند نہیں اسے اس کے بارے میں اس کی عمر پوچھ لی جائے. ہاں ان سے عمر کے بارے میں پوچھا جائے تو انہیں ناپسند ہوتا ہے یہ بات. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. وعلیکم السلام. میں کارگل سے بول رہی ہوں. اسلام میں لپسٹک لگانا کیسا ہے؟ لپسٹک ایک زینت ہے، اور زینت کو صرف اپنے محرم یعنی شوہر کے لیے ہونا چاہیے، نامحرم کے لیے نہیں. لہٰذا اگر ہم لپسٹک لگا کے سڑک پہ نکل رہے ہیں تو نامحرموں پہ نگاہ پڑ رہی تو یہ حرام ہے، گناہ ہے. شکریہ آغا. دوسرا سوال ان کا ہے، اگر ریڈی میڈ شاپ سے کپڑے خریدتے ہیں تو وہ کھول کے ہمیں دکھاتے ہیں پھر پیک کر کے دیتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کپڑے کو بنا دھو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سوکھا ہوتا ہے، لہذا سوکھے میں اگر کسی غیر کا ہاتھ بھی لگتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ گیلا ہو تو بہرحال اسے پاک کرنا پڑے گا. ورنہ سوکھے کپڑے کو، نئے کپڑے کو ہمیں یقین نہیں ہے اس کے نجس ہونے کا، لہٰذا بغیر اس کو دھوئے ہوئے بھی ہم اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں. ونٹر میں جوس کو گرم کر کے پیتے ہیں وہ صحیح ہے؟ ہاں شاید یہ سنا ہوگا انہوں نے کہ مثلا انگور کا جوس اگر کھولایا جائے تو وہ شراب ہو جاتی ہے. ہاں جی. اس لیے یہ پوچھ رہی ہوں. گرم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو گرم کیا اور گرم کر کے پی لیا. اگر مان لیجئے آپ نے انگور کا جوس نکالا اور وہ 3 لیٹر تھا، اس کو اتنا کھولایا کہ 1 لیٹر ختم ہو گیا، اب جب وہ 2 لیٹر بچے گا تو وہ شراب ہو جائے گا. اس لیے اتنا نہیں، گرم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. جی ہم نفیسہ فردوس بول رہے ہیں، ہم کولکتہ سے بول رہے ہیں. ہمیں قرآن ہدیہ کرنا ہے، کیا ہمیں بنگالی لینگویج کی قرآن مل جائیں گے؟ آپ چینل ون کے نمبر پہ فون کیجئے، اگر وہاں اویلیبل ہوگا تو ضرور آپ کو پہنچا دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. علیکم السلام. جمعے کے دن کون سا سورہ پڑھنا چاہیے؟ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جمعے کے دن سورہ یاسین کو پڑھنا چاہیے صبح سے ظہر تک، جمعے سے پہلے، اور اس کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا چاہیے ظہر سے غروب تک. اور ویسے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اس کو 100 بار پڑھنا چاہیے. یہ بہترین ذکر ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا غسل مستحب کے بعد وضو کریں یا نہیں؟ حضرت آیت اللہ العظمی آغا سیستانی دامت ظلہ العالی توضیح المسائل میں انہوں نے ذکر کیا ہے، تقریباً 27 قسم کے مستحب غسل کو ذکر کیا ہے. اگر ان میں سے کوئی غسل ہے تو اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان میں سے نہیں ہے کوئی مستحب غسل تو پھر وضو کرنا. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں بہت پریشان ہوں اپنی بھائی اور بہن کے رشتے کو لے کر. رشتے لگ رہے ہیں مگر پھر چھوٹ جاتے ہیں. بہرحال ہم نے اس کے پہلے بھی ابھی عرض کیا کچھ دیر پہلے، آپ نے سنا ہوگا کہ قید و شرط کو کم کیجئے، اور لڑکیوں کے رشتے کے لیے ذرا سا مشکل ہوتی ہے تو اس کے لیے سورہ طٰہٰ کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. سورہ طٰہٰ کو پانی پہ پڑھ کے ٹب میں یا بالٹی میں پانی بھریں اور وہاں سورہ طٰہٰ پڑھ کے اس پہ پھونک کے اس کے بعد اس کو حمام میں رکھ کے لے جا کے یا حمام میں اس میں نہا لیں اس پانی سے، تو بہت جلدی انشاءاللہ رشتہ آتا ہے. میرا نام حفیظہ ہے. میرے ہسبینڈ ڈرنکنگ کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، اس کے لیے کوئی بتا دیجئے دعا کہ ان کی عادت چھوٹ جائے.
قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے سے انسان اس عادت سے باز آ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کونسلنگ کی جائے ان سے۔ بغیر کونسلنگ کے کسی دعا سے تاثیر نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر ان سے گفتگو کی گئی، ان کو سمجھایا گیا اور پھر ساتھ میں بھی دعا کیا جائے تو بہتر۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ آپ سے گزارش ہے میرے نام کو ظاہر نہ کریں۔ سوال ہے کہ کسی وجہ سے مطلب حالت کی وجہ سے یا ذریعے نہ ملنے کی وجہ سے اگر کوئی اردو عربک نہیں پڑھ سکا تو کیا وہ انگلش یا ہندی میں سورہ و قرآن پڑھ سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جان لیجئے کہ عربی سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ کم سے کم نماز کی حد تک جو سورے پڑھے جاتے ہیں اس کو ہمیں عربی پڑھنا چاہیے۔ قرآن ہمارا ساتھی ہے، قبر میں کوئی اور ساتھی نہیں ملے گا سوائے قرآن کے، لہٰذا قرآن پڑھنا سیکھے۔ لیکن دوسری زبان جو ابھی ہمارے پاس ہے، میں نے دیکھا یہاں ہمارے یہاں مسجد میں بوڑھے لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور بہترین پڑھنے لگے، 3-4 سال میں پورا قرآن پڑھنے لگے، جبکہ 4 سال پہلے وہ کچھ نہیں پڑھ پاتے تھے۔ لہٰذا عمر کوئی حصے پہ بھی ہوں، اگر آپ قرآن پڑھنا سیکھیں گے، شروع کریں گے، اور کسی بھی زبان کو آپ بول رہے ہو، دنیا میں کوئی بھی لینگویج بول رہے ہو، اگر آپ اردو وہ قرآن سیکھنا شروع کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی، آپ بہت جلدی قرآن پڑھنے لگیں گے۔ لہٰذا آپ اور دوسری زبان میں بھی پڑھنا چاہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام جی، میرا نام محسن خان ہے، ایم پی سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میرے دماغ میں بہت برے خیال آتے ہیں، گندے خیال پر دل صاف ہے، کیا میرے گناہ معاف ہوں گے؟ احساس ہے کہ آپ سے گناہ ہو رہا ہے تو بہرحال لہٰذا یہ خیالات اور یہ وسوسوں سے بچنے کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے سورہ ناس کی تلاوت کیجیے، جو قرآن مجید کا آخری سورہ ہے۔ سورہ ناس پڑھیے، خاص کر کے ہر نماز میں اگر پڑھ سکتے ہو پڑھیے، نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان خیالات سے، برے خیالات سے نجات مل جائے گی، اور اپنے اس گناہ کے خیال کو پاک کرنے کے لیے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، خداوند عالم مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا صاحب۔ جاوید بھائی، پچھلے ایپیسوڈ میں ایک سوال آیا تھا منقبت میں میوزک سے متعلق، جس میں مولانا صاحب نے جواب دیا تھا کہ اسلامک میوزک الاؤڈ ہے، غیر اسلامک میوزک حرام ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلامک اور غیر اسلامک میوزک کیا ہے؟ دیکھیے، یہ تو میوزک اور یہ ساری چیزیں تو یہ دنیا کی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن کچھ ایسی میوزک ہے کہ جو مثلاً جنگوں میں مسلمان کچھ پڑھتے تھے اور ڈھول طبل وغیرہ کچھ ایسے بجایا جاتا تھا، یا اسلامی جو موویز ہیں، سیریلز ہیں مثلاً، اس میں کچھ ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جس میں کوئی دنیاوی خیال اور لہو و لعب نہیں ہے، بس وہ ایک جاذبیت کے لیے کہ مثلاً دینی پیغام کو پہنچایا جائے، تو اس طریقے کی جو میوزک ہیں اسی کو صرف حلال کہا گیا۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ میوزک سے آج اتنا زیادہ معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ اب نبی کریم ائمہ معصومین علیہم السلام کی حدیث ہے کہ غنا سے انسان کا ذہن کمزور ہوتا ہے۔ غنا یعنی گانا، میوزک سے انسان کا ذہن کمزور ہوتا ہے، میموری کمزور ہوتی ہے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ریسرچ میں اپنے کہ میوزک سے انسان کا دماغ، انسان کی میموری شارپ ہوتی ہے۔ تو اب ہم دنیا کی ریسرچز کو دیکھیں یا ہم اپنے نبی اور امام کی بات کو مانیں، یہ فیصلہ تو ہمیں خود کرنا ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ آج کل نوحے میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے جیسے کہ کسی راک سٹار کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس طرح کے نوحے سننا ٹھیک ہے؟ کوئی مذائقہ تو نہیں جس میں کہ اداکاری کے ساتھ میں اور میوزک کے ساتھ میں منقبت بیان کی جا رہی ہے، نوحے بیان کیے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے جو روک اسٹار کیا لکھا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں کیا چیز ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیے، میوزک، گانا، یہ ساری چیزیں یہ سب شریعت میں جائز نہیں ہیں، حرام ہیں۔ کس طریقے سے انسان غور کرے، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیثوں نے بتایا کہ میوزک انسان کو
ضعیف بنا دیتی ہے، ذہنی طور پر انسان کمزور ہو جاتا ہے اس غنا کے ذریعے سے، گانے کے ذریعے سے۔ کیسے میوزک، آج کے ریسرچرز کہہ رہے ہیں کہ میوزک سے انسان کی میموری شارپ ہوتی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اب یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے کہ اپنے نبی اور امام کی باتوں کو مانے یا دنیا والوں کی باتوں کو مانے، قطعاً غلط ہے۔ یہ کسی نہ کسی جھوٹی عزت، جھوٹی شہرت، جھوٹی دولت کے بھوکے ہیں جو اس طریقے کے منقبت پڑھ رہے ہیں، نوحے پڑھ رہے ہیں، گانے کی شکل میں، ناچ کی شکل میں، یہ جو اسٹائل کر رہے ہیں، یہ کیا جواب دیں گے اپنے امام معصوم کو؟ کہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کی منقبت اور ذکر، اور کہاں یہ لہو و لعب، یہ فالتو اس طریقے کی باتیں؟ اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا، قطعاً غلط ہے۔ جتنے بھی ہیں، چاہے کتنے بھی اچھے نوحے پڑھے ہوں، برسوں سے چاہے تم نے نوحے کی بنیاد رکھی ہو، لیکن اگر تم نے ایک نوحہ بھی اس طریقے سے نوحے گانے کی شکل میں پڑھ دیا، گانے کی دھن پہ پڑھ دیا، تو یہ حرام ہے۔ کیسے سب کے معافی کروائیں گے آپ؟ منقبت پڑھنا تالیوں کے ساتھ، نہیں معلوم باجوں کے ساتھ، اور اس طریقے سے ڈرامے کرنا حرام ہے۔ یہ سب جائز نہیں ہے۔ علماء کے فتوے موجود ہیں مجتہدین کے، یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ خدا کے لیے میں اپنے سننے والے اور دیکھنے والے جوانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ بہکاوے میں نہ آئیں۔ ان کے پاس فتویٰ نہیں ہے، اتھینٹک یہ نہیں ہے، یہ جو منقبت خواں ہیں، یہ جو نوحہ خواں ہیں، جو اس طرح کے نوحے پڑھ جو رہے ہیں، اس طریقے کے نوحے پڑھ رہے ہیں، منقبت پڑھ رہے ہیں، یہ اتھینٹک نہیں ہے۔ اتھینٹک ہمارے مراجع تقلید ہیں، ان سے پوچھیں کیا صحیح ہے۔ دلیل کے طور پر نوحہ نہ پیش کریں کہ دیکھیے اس نے پڑھا ہے، نہیں۔ یہ چیزیں بہرحال ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، لہٰذا میں یہاں سے نام نہیں لے سکتا، ورنہ میں ابھی سارے کے نام لے کے یہاں بیان کر سکتا ہوں کہ کون کون یہ کام کر رہا ہے۔ وہ لوگ خود ہوش میں آ جائیں، توبہ کریں، اور اگر ان کو خوف کسی اور کا نہیں ہے تو اپنے امام اور معصوم جس کا ذکر کر رہے ہیں اس سے ڈریں، توبہ کریں کہ وہ راضی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں ہم آج کے اس ایپیسوڈ کے خاتمے کے اعلان کا۔ آپ بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے، اور ہم اپنے عالم دین کے بھی شکر گزار ہیں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے۔ آپ اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے، چینل ون کی ہر طرح سے مدد کیجیے۔ آپ ہی کے تعاون سے یہ چینل چل رہا ہے تاکہ ہم پوری دنیا تک پیغام انسانیت اور بہتر طریقے سے پہنچا سکیں۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔